اس نے ابھی کالج کے اندر قدم ہی رکھا تھا کہ سامنے کھڑے بہت سے لڑکوں اور کچھ لڑکیوں نے اس معصوم کا راستہ روک لیا اور کہنے لگی کہ وہ سامنے بیٹھا لڑکا، جاؤ پہلے اسے ایک تھپڑ مار کر آؤ، تبھی تمہیں ہم کالج کے اندر جانے دیں گے۔ یہ کالج میرے پاپا کے دوست کا ہے، 1 منٹ میں تمہیں اس کالج سے نکلوا دوں گا۔ وہ اس شخص کے پاس گئی اور خوف کے مارے کانپتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آپ کو تھپڑ مارنا ہے، پلیز کچھ مت کہیے گا، میں پہلے آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ یہ کہتے نشا نے ہاتھ اٹھایا اور اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ خوف سے اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور سامنے بیٹھا شخص اس کے حسن میں کھو گیا۔ اس کے کندھے سے چادر ڈھلکی تو آریز کا دل بھی اس کے ساتھ ہی ڈھلکتا چلا گیا تھا۔ وہ آج پہلی بار اس کے آمنے سامنے تھی۔ یوں تو اس کے کالج میں ایڈمیشن لیے ہوئے اس سے 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ قریش کے بالکل سامنے سامنے تھی۔ وہ دونوں کلاس روم میں اکیلے تھے اور وہ اسے اس وقت ڈرانے کے لیے آیا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹی اور پھر اس کے کندھے سے اس کی شال ڈھلکتی چلی گئی اور پھر اس کے سینے کے واسع ابھار نے عریس کو اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ عریس پہلی بار کسی لڑکی کے حسن سے متاثر ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے سامنے کھڑی معصوم سی فجر پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ 2 قدم اس سے پیچھے ہٹتی چلی جا رہی تھی اور وہ تھا کہ 2 قدم اس کے قریب ہوا چلا جا رہا تھا۔ پلیز میرے قریب نہ آئیں۔ اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو اور سرخ ہوتا چہرہ آریز کو مزید اس کے قریب کیے چلا جا رہا تھا۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں؟ آج تم مجھ سے بچ کر نہیں جاؤ گی، اور اگر جاؤ گی تو بھی کہاں جاؤ گی؟ دیکھو تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کھڑکیاں، یہ دروازے، سب کچھ بند ہے۔ تمہارے بھاگنے کا ہر راستہ میں بند کر چکا ہوں۔ آج تم صرف آ سکتی ہو میرے سینے تک۔ آریز اپنے قریب آنے کا کہہ رہا تھا اور وہ پیچھے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پچھلی دیوار تک جا لگی تھی اور وہ 2 قدم مزید آگے آیا۔ وہ خود کو دیوار میں اس طرح دھساتی چلی رہی تھی جیسے کہ وہ دیوار کو پار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، یا تھوڑا سا مزید پیچھے ہوگی تو دیوار کے پار ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دیوار کوئی میجیکل وال نہیں تھی، نہ ہی وہ کوئی ایسی میجیکل پاور رکھنے والی لڑکی تھی جو مشکل وقت میں اپنی میجیکل پاور کا استعمال انجانے میں کر جاتی ہے اور بچ جاتی ہے۔ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی بھرائی ہوئی آنکھوں کو زور سے بھینچا تھا، جبکہ اب 2 قدم کا فاصلہ بھی ختم کرتے ہوئے اس کے قریب آنے والا عریس اس کی اس ادا پر دل و جان سے مسکرایا تھا۔ تمہیں چھوڑ دوں گا میں، بس تم میرا کہا مان لو، ایک بار تم خاموشی سے مجھے وہ کرنے دو جو میں چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد سب کچھ وہ ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ وہ اس کے چہرے پر آہستگی سے انگلی پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ اس نے اپنا چہرہ ایک سائڈ کو کر لیا تھا اور آنکھیں زور سے میچ لی تھیں۔ دل تھا کہ دھڑک کر حلق میں آ رہا تھا۔ میں نے کہا دور ہٹ جائیں مجھ سے۔ وہ ایک بار پھر سے چلائی تھی، نہیں میری جان، میں کبھی تم سے دور نہیں ہٹوں گا، اور جب تم ایسی حالت میں مجھ سے دور ہونے کا کہو گی تو کبھی نہیں۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ فضا میں عریس کے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، یا پھر وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی، اس وجہ سے اسے اس کے لمس کی خوشبو آئی تھی۔ دیکھیں عریس، میں آپ سے پہلے بھی معافی مانگ چکی ہوں، میں آپ سے اب بھی معافی مانگ رہی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرے ساتھ ایسا نہ کریں پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ تو چہرہ دور کیے، آنکھیں میچے، بس روتی آنکھوں سے لری سی آواز کے ساتھ اسے کہی چلی جا رہی تھی، اور وہ اس کے حسن میں ڈوبتا، اس کے سینے کے ابھار پر نثار ہوتا ہوا اس کے سینے پر جھکتا گیا تھا۔ یہ کیسا انسان تھا؟ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس نے کمر پر پکڑا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ کو اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں ہل سکتی تھی اور اس کے ہونٹ اس وقت اس کے سینے پر تھے۔ وہ چیزیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہل رہی تھی۔ وہ تھا کہ بس اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا جا رہا تھا۔
اور وہ پل پل میں زمین میں دھستی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے آنسو مزید روانی آ گئی تھی۔ اریس، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے۔ اور پھر وہ اس سے دور ہٹا تو ایک عجیب سے نشے میں سرشار تھا۔ تو میں کہتا بھی ہوں خاموشی سے میری بات مان لیا کرو، پھر بھی تم میری بات نہیں مانتی، تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ چلو اب کی بار چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں اگلی بار نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ اگلی بار جب میں بلاؤں تو خوشی سے اپنا وہ اسے ڈراتا ہوا پیچھے ہٹا تو اس نے جلدی سے اپنی چادر کو اپنے گرد لپیٹا تھا۔ اس کے گلے سے جھانکتا ہوا سینہ، جہاں پر اس وقت اس نشان کو کسی پر واضح نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو رگڑ کر صاف کیے تھے۔ یہ کیسا جرم تھا جس کی سزا اسے ہر وقت ملتی تھی؟ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی اور سامنے کھڑا شخص اب بیٹھے مڑے باہر جانے کے لیے تیار تھا کہ دروازہ بجا اور پھر وہ جلدی سے جا کر دروازہ کھول گیا۔ وہ ڈری سہمی دیوار سے لگی کھڑی رہی۔ وہ اب اپنی چادر سیٹ کر چکی تھی، جبکہ وہ دروازہ کھولے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ سامنے اس کے پاپا اور رحیم انکل کھڑے تھے۔ رحیم انکل اس کالج کے پرنسپل تھے اور اس کے بابا رحیم انکل کے بہت اچھے دوست تھے۔ وہ اکثر اسی کالج میں ان کے ساتھ پائے جاتے تھے، اس وجہ سے وہ اس کالج میں دندناتا پھرتا تھا۔ اریس، تم اس لڑکی کو چھیڑ رہے تھے؟ اس کے بابا آگے بڑھتے ہوئے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ پہچان گئے تھے کہ وہ کون تھی، اور وہ لڑکی بھی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو تنگ کر رہے تھے تم؟ وہ اس سے غصے سے پوچھ رہے تھے۔ تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ اور اگلی بات جب اس نے سنی تو وہ حیران و پریشان کبھی اپنے بابا کی طرف دیکھتا تو کبھی اس لڑکی کی طرف کیا۔ یہ واقعی میں سچ تھا؟ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ سوری بابا، میں نے اسے نہیں چھیڑا، بس ویسے ہی یہ ڈر رہی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا ڈرا لوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہاں پر ہر نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو اکثر انجوائے کرتا رہتا ہوں، تو اس کا ڈر بھی انجوائے کر رہا تھا۔ خیر آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہو جائے گی وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اپنے حقیقی بات چھپا گیا تھا۔ ڈری سہمی کھڑی فجر نے خاموشی سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ سیفی انکل، یہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہے ہیں، اس نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا تو اریس کا دل چاہا کہ وہ اسے جان سے مار دے، لیکن وہ خاموش ہو گیا تھا۔ بابا، میں سوری کر چکا ہوں۔ وہ بابا کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی سوری کر چکا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیفی انکل نے اسے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، اور تمہارے سلسلے میں بھی یہاں آیا ہوں۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، اور ہاں تم آج سے ہمارے گھر رہو گی، اور اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بیٹا ہے اور اچھا ہے، بس تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہتا ہے، لوگوں کو انجوائے کرتا رہتا ہے، لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ اس کی باتوں کو برا مت ماننا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ کیسا شخص ہے۔ اس کی نظر اپنے گلے پر پڑی تھی، سرخ نشانوں پر گئی تھی جنہیں وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ لمحے اسے بہت تکلیف دیتے تھے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جانے کیسی قسمت پائی ہے اس نے، اپنے دل میں سوچا تھا، اور پھر خاموشی سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بریک ٹائم تھا، ہر کوئی باہر گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا۔ وہ اپنے کلاس روم میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اس وقت وہ اسے کتابیں، کرسیاں، کالج کی دیواریں، سب کچھ اپنے اوپر ہنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا گھر کہاں سے صاف کی، اور پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چھٹی میں سے بھی اسے 1.5 گھنٹہ رہتا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد اسے جانا تھا، یہ وہ اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ اسے ابھی سیفی انکل نے کہا تھا کہ وہ اب ان کے گھر رہے گی، مطلب اب وہ ہر وقت اسی شخص کے گھر میں رہے گی۔ وہ شخص گھر میں بھی اسے ایسے ہی ذلیل کرتا رہے گا۔ اس کی عزت محفوظ نہیں تھی، اس نے کرب سے سوچا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، سب سے بڑا فیصلہ۔ وہ سیفی انکل کو کل سب کچھ بتانے کے لیے تیار تھی۔ اللہ اللہ کر کے یہ 1.5 گھنٹہ ختم ہوا اور پھر اس کی چھٹی ہو گئی، اور اب وہ اریس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ جس گاڑی میں اریس آ رہا تھا، سیفی انکل اسے اسی گاڑی میں لے آئے تھے۔
وہ سارے راستے ڈرتی جھجکتی آئی تھی، لیکن اس گھر میں آ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اتنا محل نما گھر دیکھ کر اسے اپنا چھوٹا سا گھر یاد آیا تھا۔ بھلے ہی وہ چھوٹا سا گھر تھا، لیکن اس کے گھر میں خوشیاں راج کرتی تھی۔ پورے گھر میں اس کے بابا اور امی کی چاہت ہٹ ہوتی تھی۔ وہ ہنسی کھیلتی اپنے ماما بابا کے ساتھ کتنی خوشی ہوتی تھی۔ اسے اپنے گھر کا وہ چھوٹا سا آنگن یاد آیا تھا جو نہ جانے کب کا کھو چکا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آنے والی نمی کو ایک بار پھر سے رگڑ کر صاف کیا تھا۔ اب تو اس کی آنکھیں بھی جلنے لگی تھی۔ اس نے کھلے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، جیسے خدا کو دیکھ کر محسوس کر رہی ہو، اور پھر خاموشی سے اس نے نظریں جھکا لی۔ اس نے اپنے گھر میں سے کچھ کپڑے اٹھانے چاہے تھے، لیکن سیفی انکل نے اسے یہ کہہ کر منع کیا تھا کہ وہ اسے نئی شاپنگ کروائیں گے۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لائے تھے۔ ڈرائنگ روم بھی ان کے پورے گھر کے صحن سے کہیں بڑا تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ یہ صرف حیرانی تھی، کوئی خوشی والی بات نہیں تھی۔ اسے ان چیزوں سے بالکل بھی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کے دل اتنی چھوٹی سی عمر میں ہر چیز سے اٹھ گیا تھا۔ آئی مس یو امی بابا، اس نے دھیرے سے بولا تھا۔ کوئی بھی اس کی بات نہیں سن پایا تھا سوائے اس کے حق میں بیٹھا۔ تم یہاں بیٹھو، بلکہ تم ایسا کرو، تمہارے لیے کمرہ صاف کروا دیا ہے، تم جا کر وہاں پر آرام کرو۔ تمہارے لیے ایک سوٹ بھی رکھا ہے، وہ تم بدل لو اور پھر کھانا کھا کر آرام کر لینا۔ شام کے وقت تیار رہنا، ہم باہر ڈنر بھی کریں گے اور تمہیں شاپنگ بھی کروائیں گے۔ اس نے تابعداری سے سر ہلا دیا اور پھر خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کے اس کمرے کی جانب چل دی، جس کمرے کی جانب سیفی انکل نے اسے اشارہ کیا تھا۔ اس نے سارے راستے میں اور اب تک آریز کو اگنور کیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور اگلے ہی کچھ لمحوں میں وہ تیار ہو کر باہر آئی تو یہ دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کی جان حلق میں اٹکنے لگی کہ وہ شخص ایک بار پھر سے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا وہ لباس پہن رکھا تھا جو کہ اس کے بیڈ پر پڑا تھا۔ یہ گھٹنوں تک چھوٹا شارٹ تھا، فراک تھا، اور اس کے ساتھ ہی چوڑی دار پاجامہ تھا جو اسے بے انتہا خوبصورت پیش کر رہا تھا۔ اس گیلے بال جو کہ اس نے آگے کی طرف کر رکھے تھے اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے، اور اس کے سینے کے ابھار پر عین گلے کے سامنے وہ سرخ نشان ایک بار پھر سے عریض کا دل اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ لیکن اب کی بار اس نے نظریں جھکانا بہتر سمجھا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو، وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہاں یہ مت بولو کہ میں وہ بات بھول چکا ہوں۔ تم نے ابھی بھی مجھے تھپڑ مارا تھا، اس کا بدلہ تو میں تم سے لوں گا، اور تم نے میرے گھر میں رہنے کی اجازت ہے۔ وہ اس کی پھوپھو کی بیٹی تھی، اس کی پھوپھو کی بیٹی جس نے گھر سے بھاگ کر پسند سے شادی کی تھی۔ باقی سب گھر والوں نے تو اس سے رشتہ ہی توڑ دیا تھا، سوائے سیفی انکل کے، جنہوں نے اپنی اس بہن سے بالکل بھی رشتہ نہیں توڑا تھا، اور اب کسی بڑے حد میں سے ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ سیفی انکل نے ہی ان کی تکفین و تدفین کروائی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے کالے کی آنے جانے کا اور اس کے کالج کی فیس کبھی سیفی انکل نے بھر دی تھی۔ اور پھر جب انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ اب وہ اکیلی رہتی ہے تو وہ اسے اپنے گھر بھی لے آئے تھے، اور یہ حیرت کا پہاڑ عریض پر اس وقت ٹوٹا تھا جب وہ اسے تنگ کر کے واپس جا رہا تھا۔ تم میری پھوپھو کی بیٹی ہو، یہ میں نہیں جانتا تھا، اس لیے پھوپھو کی بیٹی ہونے کے ناطے میں تمہیں یہ رعایت دے دیتا ہوں کہ میں گھر میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تمہاری اور میری دشمنی اسکول تک ہوگی، وہ آئیبرو چڑھاتا ہوا اسے کہہ گیا تھا، جبکہ وہ حیران کے سب سیکھ رہی تھی، جبکہ ایک بہت بڑا سچ ان دونوں سے چھپا ہوا تھا، اور یہ سچ ان دونوں پر قیامت سے کم نہیں ہونے والا تھا۔ وہ رکنا چاہتا تھا، ایک بار پھر سے اس لڑکی کو اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اب خود پر کنٹرول کیے جا رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی فجر نے بڑھ کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ نہیں آئے اور اس کا دل ایک بار پھر سے بدل جائے، اور اب وہ اس کی بار کوئی بڑا کام اس کے ساتھ نہ کر دے۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد فجر بالکل اکیلی ہو چکی تھی۔ پڑوس میں ایک عورت تھی جس نے اسے سہارا دیا تھا، اور وہی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد اب 2 مہینے گزر چکے تھے، اور اس کالج کے ایڈمیشن بھی اوپن تھے اور بہت جلد ہی بند ہونے والے تھے۔ سیفی انکل پہلے سے ہی اسے بہت لگاؤ تھے اور رکھتے تھے،
اور اب ماں باپ کے چلے جانے کے بعد تو سیفی انکل نے اس کے بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے ہی بوئے گرو اور اسے گھر میں بیٹھے پایا تو حیرانگی سے پوچھنے لگے، بیٹا تم کالج نہیں گئی؟ تمہارا تو ایڈمیشن ہونا تھا نا؟ وہ اس وقت یادوں میں کھوئی ہوئی تھی، اپنے ماں باپ کی یادوں میں۔ آنکھوں میں نمی لیے ہوئے اس نے سیفی انکل کی جانب دیکھا۔ انکل امی بابا تھے تو میری پڑھائی کا خرچہ چل رہا تھا، اب میری پڑھائی کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ بس میں پڑھائی چھوڑ رہی ہوں۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہاتھ جھٹکے تھے۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے۔ اور ہاں، میں نے تمہارے لیے ایک کالج بھی منتخب کر لیا ہے۔ اس کالج میں میرا بیٹا جاتا ہے اور وہاں کا پرنسپل میرا دوست ہے۔ تم جاؤ اور میں تمہارے ایڈمیشن اور باقی کی چیزیں جو ہیں وہ میں سنبھال لوں گا۔ آج جا کر ایڈمیشن کرواؤ، بلکہ یوں کرو کہ ایڈمیشن کروا کر پڑھائی بھی کرو نا۔ اسٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ بہت دن بھی ضائع ہو چکے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ اس وقت اس کا دل چاہا تھا کہ صرف یہ انکل کے قدموں میں بیٹھ جائے اور ان کا چیخ چیخ کر شکریہ ادا کرے۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد یہی سیفی انکل ہی تو تھے جس نے اسے سنبھالا تھا، جو اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی ادا کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر کا خرچہ بھی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور وہ دوسرے دن سے ہی کالج جانا شروع ہو گئی تھی، اور وہ اس کا پہلا دن تھا۔ جب کالج کے اندر داخل ہوتے ہی اسے کچھ لڑکے لڑکیوں کے گروپ نے روکا تھا۔ وہ ایک طرف سے گزرنا چاہتی تھی تو اس طرف کوئی نہ کوئی آ جاتا، اور اگر وہ سامنے چلنا چاہتی تھی تو سامنے کوئی نہ کوئی آ جاتا۔ وہ ایک گول دائرے کی صورت میں اس کے سامنے کھڑے تھے، بالکل دیوار کی طرح ڈٹے کھڑے تھے۔ پلیز مجھے جانے دیں، اس نے روحانی سی آواز میں کہا تھا۔ وہ معصوم سی چھوٹی سی لڑکی تھی، اور یہ کالج کے بدتمیز لڑکے لڑکیوں کا گروپ جو نئے آنے والوں کو اکثر ایسے ہی تنگ کیا کرتے تھے۔ اور ان میں سے ایک نے شرارت سے اسے کہا، ٹھیک ہے ہم تمہیں جانے دیں گے، پہلے تم جاؤ اور وہ جو لڑکا بیٹھا ہے اسے جا کر تھپڑ لگا کر آؤ۔ اگر تم نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا تو ہم تمہیں کالج کے اندر داخل ہونے دیں گے۔ اس نے اپنے بائیں جانب کرسی پر براجمان ایک لڑکے کو دیکھا جو موبائل پر اس وقت کچھ کام کر رہا تھا، شاید کوئی ٹائپنگ کر رہا تھا۔ نہیں پلیز، میں اسے کسی کو نہیں مار سکتی، آپ مجھے ایسے جانے دیں۔ اس نے التجائی نظروں سے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ 4x4 وہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس شخص کی جانب گئی تھی۔ اس نے اپنی چادر کا کونا زور سے پکڑ رکھا ہوا تھا، آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، بے بس تھی۔ وہ معصوم لڑکی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ دیکھیں وہ لڑکی لڑکیاں مجھے اندر نہیں جانے دے رہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے جا کر آپ کو تھپڑ لگاؤں۔ مجھے معاف کر دیں، میں پہلے ہی آپ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ پلیز مجھے تھپڑ مارنے دیں، ورنہ وہ مجھے کالج میں نہیں جانے دیں گے۔ اور آج کالج کے ایڈمیشن کا آخری دن ہے، اگر میں نے آج ایڈمیشن نہ لیا تو پھر میں رہ جاؤں گی۔ پلیز پلیز میری بات مان لیں، میں آپ کی بہت شکر گزار رہوں گی، اور اس کے لیے میں پہلے ہی آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور آنکھیں زور سے بند کیے۔ تھپڑ اسے مارنے ہی لگی تھی کہ وہ اسی جگہ پر ہاتھ اونچا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ وہ اس کے حسن سے متاثر ہو چکا تھا، اس طرح وہ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر اسے متاثر ہوتا ہوا، حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی ان کے گروپ کا ایک شرارتی لڑکا تھا۔ اگر تم نے مجھے تھپڑ مارا تو یاد رکھو میں تمہیں اسکول سے باہر نکال دوں گا۔ یہ کالج ہی جاتے ہو میرے بابا کے دوست کا ہے، سمجھو میرا ہے، میں اس کالج پر راج کرتا ہوں۔ اس نے ایک ادا سے کہا تھا۔ اس نے بھری بھری آواز آنکھوں سے اس لڑکے کی جانب دیکھا اور مشکل سے تھوک نگلتے ہوئے کہنے لگی، پلیز وہ ان لوگوں کے سامنے مجھ پر شرط رکھی ہے کہ میں سب کے سامنے آپ کو تھپڑ ماروں گی، تو پھر وہ مجھے آگے جانے دیں گے۔ اس کے لیے آپ کو جو سزا دینی ہو آپ بعد میں دے دیجیے گا، ابھی مجھے جانے دیں۔ پلیز ایک تھپڑ لگوا لیں، اب چھوٹا سا تھپڑ ماروں گی، بڑا نہیں ماروں گی۔ اس نے معصومیت سے کہا تھا، نہ جانے اسے کس چیز کی جلدی تھی، اور اس کے اس طرح کہنے پر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کا معصوم پن، اس کی معصومیت نے اسے اچھا لگا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اسی طرح تنگ کرتا رہے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والا فرفر بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر اس نے اسے کہا، چلو ٹھیک ہے، معذرت پر، اور اس نے آہستگی سے ہاتھ اٹھا کر تھپڑ مارا۔
اور پھر ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ وہ سبھی لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسی اور وہ وہاں سے ایک جست میں بھاگ آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد اسے کیا کیا قیمت چکانی پڑے گی، اور اب اریس کو موقع مل چکا تھا کہ وہ بار بار اسے تنگ کرے، اور وہ ایسا کر بھی رہا تھا۔ وہ ہر بار اس کے سامنے آ جاتا، اس کی بے بسی شکل دیکھنے کے لیے وہ اسے بہت تنگ کرتا رہتا تھا۔ اس روز بھی اسے اس نے تنگ کیا تھا، اور پھر تنگ کرتے کرتے نہ جانے اس کی نیت کیسے بھٹکی تھی کہ وہ اسے کسی بھی گھر لے آیا تھا، اور جب اس کے گھر آئی تو وہ اب اس سے شرمندہ شرمندہ سا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کی معصومیت کے مزے لینے کے لیے یہ کہنا نہیں بھولا تھا کہ کالج میں ہماری ابھی بھی وہی لڑائی چل رہی ہے۔ وہ اور اس نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ کچھ دن مزید گزر گئے تھے، ان دونوں کا عملہ سامنے نہیں ہوا تھا، کیونکہ اریس کالج جاتا تھا اور فجر کو بخار ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس حد تک کسی لڑکی کو چاہتا ہے، اور اب 3 دن تک جب اسے نہیں دکھی تو اچانک ہی سے اسے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ بار بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکیوں سے نظر نہیں آتی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے آج آرام سے بیٹھا تھا۔ جب اسے وہ نظر آئی تھی وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ اس قدر کمزور پڑ چکی تھی، اسے ہلکے آ گئے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے فجر؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوا، وہ بھی آ کر ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے سیفی انکل نے بلا لیا تھا۔ مجھے سیفی انکل نے بلایا ہے، میں اس لیے آئی ہوں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے اچانک ہی اس پر بم پھوڑا تھا اور وہ چلا اٹھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تم گھر کیوں جا رہی ہو؟ پڑھائی نہیں کرنی تم نے؟ وہ چیز ہی تو پڑھا تھا۔ نہیں، مجھے پڑھائی نہیں کرنی۔ لعنت ہو ایسی پڑھائی پر جو میری عزت چھین کر کی جائے۔ اس دن جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا، اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں اب مزید اپنی عزت کروانے کے لیے یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں سیفی انکل سے اس لیے بات کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں، ان میں سے ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ انہیں ابھی وقت ملا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں اسے نظریں چرائے کہہ رہی تھی، اور وہ تھا کہ حیرت و پریشانی کی تصویر بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے اتنی جلدی جانے کے بارے میں سوچ سکتی تھی؟ وہ کرنٹ کھا کر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں نے کہا نا، ورنہ پھر میں اپنے کیے پر شرمندگی تمہیں خود ہوگی، لیکن یہ تم خود چناؤ گی، وہ وارننگ دیتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ لیکن اگلے ہی پل کمرے میں سیفی انکل داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگے۔ ارے کچھ نہیں بابا، آپ کی لاڈلی یہاں سے جانے کی بات کر رہی ہے، اس نے سڑے بھنے لہجے میں کہا، تو انہوں نے چونک کر پہلے اپنے بیٹے کو اور پھر سامنے کھڑی فجر کو دیکھا تھا۔ جی انکل، مجھے جانا ہے، میں نہیں رہ سکتی۔ ہاں، اور نہ ہی مجھے اب پڑھائی کرنی ہے، مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ وہ اپنی آنکھوں کے نم کو زبردستی پیچھے نکالتے ہوئی کہہ رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے وہیں کھڑا تھا۔ صبح تکلیف ہو رہی تھی تو ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ اسے اپنے کیے پر بھی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ کیوں بیٹا؟ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اریس نے بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ سر یہاں پر میری عزت محفوظ نہیں، یک لک کہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر جیسے تڑپ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ بات کیسے اتنی آسانی سے کہہ سکتی ہو؟ کون تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، اس کے بارے میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ایسا ان کو کہا تو اس نے ایک نظر ان کے بیٹے کی جانب دیکھا اور پھر کہا، میں بتانا مناسب نہیں سمجھتی، لیکن اب مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، مجھے اکیلے رہنا منظور ہے، مجھے نہ پڑھائی منظور ہے، لیکن اپنی عزت بنا کر پڑھنا مجھے بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ وہ اسی مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی، بیٹا ہر چیز کا حل یہ نہیں ہوتا کہ انسان یہاں سے بھاگ جائے، کچھ نہ کچھ پرابلمس کے دوسرا حل بھی کرواتے ہیں۔ سیفی انکل نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا تو ان دونوں نے حیرانگی سے ان کے جانب دیکھا۔ اس سارے میں سیفی انکل کا اپنا بیٹا یعنی آریس خاموشی کھڑا رہا تھا۔ حال ہی بابا وہ پہلی بار بولا تھا، یہ کہ میں تم دونوں کی شادی کروا رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو فجر کو تنگ کرتا ہے وہ بھی اسے تنگ نہیں کرے گا، اور عزت جانے کا بھی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ تم رہو گے۔ اور دوسری بات، وہ ابھی یہ ہی کہہ رہے تھے کہ فجر ایک دم چیخ سے اٹھی۔
نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ تب بھی سیفی انکل نے وہ بم پھوڑا تھا جو شاید ان دونوں کی زندگیوں کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تم دونوں کا نکاح ہم نے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بات جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ تب بتاؤں، تاکہ ہمارے خاندان میں جو برسوں سے ہم بہن بھائیوں کے درمیان تناؤ چلتا آ رہا ہے وہ تناؤ ختم ہو سکے، اور اس رشتے کی بدولت ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی نقطہ نظر نہیں تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے یہ فیصلہ کر کے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ سیفی انکل نے ان دونوں کو ایک بار پھر حیرت سے مبتلا کر دیا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ اس نکاح سے تم دونوں خوش ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تم دونوں کو اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں خود بھی امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کو سیٹل کر دوں، تم دونوں اپنی پڑھائی کرو اور پھر اس کے بعد میرا بزنس سنبھالو۔ یہ 2 سال اپنی پڑھائی کرنے کے بعد تم دونوں نے مل کر میرا بزنس سنبھالنا ہے، اور اب میں کوئی انکار نہ سنوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ فجر اور عریس دونوں ہی حیرت و پریشانی کی تصویر بنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان کا کمرے سے باہر جانا تھا کہ کچھ دیر تو خاموشی سے وہیں کھڑا تھا، پھر اس کے چہرے پر ایک خوش مزاج مسکراہٹ اتر آئی تھی، اور وہ پھر ایک دم سے شوق مسکراہٹ لیے اس کی جانب مڑا۔ ہاں دیکھ لیں محترمہ، آپ ہمارے دل کو اچھی لگی ہیں، تو خدا نے آپ کو ہمارے لیے لکھ دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم مجھ سے دور جا رہی ہو اور کبھی بھی واپس نہیں آؤ گی، لیکن دیکھو تم تو ہمیشہ کے لیے میرے نام لکھتی گئی ہو۔ وہ شوق مسکراہٹ لیے اسے کہہ رہا تھا، اور وہ حیرت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی محسوس ہونے لگا تھا شاید یہ فیصلہ ان دونوں کے لیے بالکل ٹھیک ثابت ہوا تھا، اور دوسری طرف اس نے سوچا تھا اگر اس سے شادی کسی اور سے بھی ہو جاتی تو کیا وہ اپنی نظروں میں خود کو ہمیشہ بہتر سمجھتی؟ نہیں، وہ ہمیشہ اس شخص کی مجرم خود کو سمجھتی رہے گی۔ جس مقصد اور اس کی شادی ہو جاتی وہ ہمیشہ سوچتی کہ میں نے شادی سے پہلے کسی کو اس کا حق دے دیا، اور دوسری طرف عریس آہستگی سے اس کی جانب بڑھا اور پھر اسے یک لخت اپنے قریب کر گیا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنسو اور شرمندگی نہیں تھی۔ اس نے ایک دم سے اس کی جانب دیکھا، وہ اب مسکرا کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا اب میں تمہیں قبول ہوں؟ اب تو خیر میں تمہیں ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں، اور اب تو شاید تم اپنی نظروں میں بھی نہیں گری ہوگی کہ تم حقیقت میں بھی میری تھی۔ اس نے کافی شرارتی انداز میں کہا تو وہ شرما کر نیچے دیکھ گئی، اور تبھی عریس نے اسے کس چیز کر اپنی باہوں میں بھر لیا، اور وہ آرام سے اس کے سینے میں سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا ناول؟ اگر آپ کو ہمارا ناول اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔